الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ایود کیا پسند کرے گا احدکم تم میں سے کوئی، ایود کیا پسند کرے گا احدکم تم میں سے کوئی، ان تکون کہ ہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، جنتن باغ، ایود احدکم ان تکون لہ جنتن کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں بہتی ہوں، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا اس کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، اس کو اس باغات میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور آ پہنچے اس شخص کا الکبر بڑھاپا، اس شخص کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی ذُرِّيَّةٌ اولاد، ضعیف ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے بچے کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا پھر آ پہنچے اس باغ پر، اعصار بگولا، فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت پھر وہ آگ اس باغ کو جلا ڈالے، ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور بڑھاپا اسے آ پکڑے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اتنے میں ایک بگولا آ کر اس باغ کو اپنی زد میں لے لے، فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ جس میں آگ ہو اور پورا باغ جل کر رہ جائے،
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات احکام، لکم تاکہ تم غور و فکر کرو، تتفکرون غور و فکر کرو۔ یہ خاتون کلاس میں آنا چاہ رہی ہیں اور یہ ایڈ نہیں ہو رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ساتھی ان کی نا مدد کرے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یہ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے عبادات کو ضائع کرنے والوں کی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو لوگ ریاکاری کر کے، احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کا باغ ہو اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور یہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کی جو اولاد ہے وہ ابھی کمزور ہو، تو ظاہر ہے یہ خود کچھ کر نہیں سکتا اور اس کی اولاد کمزور ہے، وہ بھی کسی قابل نہیں۔ اب گزارا اس کا کس پر ہوگا؟ صرف اور صرف اس باغ سے جو آمدن ہو رہی ہے اس سے ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ اچانک تیز آندھی آئی، اس آندھی میں آگ تھی، اس آگ نے سارے باغ کو جلا کر رکھ دیا۔ اب بڑھاپا ہے، کچھ اور کر نہیں سکتا، ضرورت ہے، اور کوئی اور کمانے والا ہے نہیں کہ جو بچے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، تو ایسے میں جو واحد ایک سہارا تھا باغ وہ بھی نہ رہا، سارے کا سارا باغ جل کر رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے اعمال کو ریاکاری کے ذریعے یا احسان جتلا کر یا لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے نیک اعمال کو ضائع کرتے ہیں، انہیں یہ چیز مد نظر یہ مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ ظاہر ہے قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو اللہ وہاں پہ ہمیں ہمارے نیک اعمال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اگر وہ نیک اعمال جو ہم نے آخرت کے لیے کیے تھے وہ ضائع ہو جائیں اور ان کا ثواب ہمیں وہاں پہ نہ ملے، پتہ چلے کہ ہم نے نیکی جس کے ساتھ کی تھی اس پر احسان جتلا دیا تھا، یا ہم نے اسے تکلیف پہنچائی تھی اس احسان کی وجہ سے، اس وجہ سے تمہاری نیکی ضائع کر دی گئی، یا تم نے ریاکاری کے لیے وہ عمل کیا تھا تو اس وجہ سے تمہاری وہ نیکی ضائع کر دی گئی، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت ہم پر کیا گزرے گی کہ نیک عمل بھی کیا اور اس کے باوجود کچھ ملا نہیں، اپنی ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے ابھی سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی ہے، ومما اور ان چیزوں میں سے جو
اخرجنا ہم نے نکالی ہیں لکم تمہارے فائدے کے لیے من الارض زمین میں سے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ ولا تیمموا اور ارادہ نہ کرو الخبیث بری چیز کا منہ ان میں سے تنفقون کہ تم خرچ کرو بلستم جبکہ نہیں ہو تم بآخذی ہی اس بری چیز کو لینے والے الا مگر ان تغمزوا یہ کہ تم چشم پوشی کرو فیہ اس بری چیز کے بارے میں ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے لیے دیا کرو گے جو اگر کوئی تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں نیچے بغیر نہ لے سکو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ یقینا اللہ غنی بے نیاز ہے حمید تعریف والا ہے، وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید اللہ اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے، الشیطان شیطان یعدکم تمہیں ڈراتا ہے الفقر غربت سے ویأمرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ اور اللہ یعدکم ڈراتا ہے تمہیں واللہ یعدکم اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ بخشش کا منہ اپنی جانب سے وفضلا اور فضل کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے علیم علم والا ہے، واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعت والا ہر بات جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے لیے دیا کرو گے جو اگر کوئی تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور تم جان لو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسعت والا ہر بات جاننے والا ہے۔ جیسے گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں
مال خرچ کرنے والوں کا ثواب بیان کیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اسے کتنا ثواب دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے آداب بیان کیے کہ اللہ کے راستے میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں سے حلال، طیب اور عمدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حرام کمانا تو ممنوع ہے، جو حلال مال ہے اس میں سے بھی اچھی چیز، عمدہ چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش آنے والے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں دینے والوں نے، اللہ کے راستے میں دینے والوں نے ہلکی چیزیں دی تھیں صدقہ کے طور پر۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے جیسا کہ منقول ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب کھجوروں کی فصل کٹنے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے کھجوروں کے خوشے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں لا کر رکھ دیے تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں۔ تو ان خوشوں میں کچھ کھجوریں ایسی بھی تھیں جو سوکھی ہوئی تھی، خشک کھجوریں تھیں، تو اس موقع کے لحاظ سے وہ ہلکے درجے کی کھجوریں تھیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم ردی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کھجور کا ایک صاع صدقہ میں دیا جائے، تو ایک شخص نے ردی کھجوریں صدقۃ الفطر کے طور پر دی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنی چیزوں میں سے پاکیزہ اور عمدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت کو بیان فرمایا وَلَسْتُم بِآخِذِیہِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہِ، ان ردی چیزوں کو جب تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو کیسے دے سکتے ہو ہلکی چیزیں، گھٹیا چیزیں اللہ کے راستے میں، جبکہ کوئی شخص یہی گھٹیا مال تمہیں دے تو تم اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کی مثال آپ کیوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی شخص نے آپ کا قرض ادا کرنا ہے، اب قرض ادا کرنے کے لیے وہ گھٹیا مال آپ کو دے دے یا نامناسب انداز میں آپ کو مال ادا کرے، تو اس موقع پر کیا ہوگا کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گے۔ قبول بھی کریں گے تو پھر آپ برا سمجھتے ہوئے، برا بناتے ہوئے قبول کریں گے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا اور یہ اس کے باوجود میرے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرنا ہو تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میں گھٹیا مال دے دوں اللہ کے راستے میں۔ اگر گھٹیا مال اللہ کے راستے میں دیں گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اپنی عمدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے جو چیزیں تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، ہم نے تمہارے لیے زمین سے جو چیزیں نکالی ہیں اس میں ان میں سے خرچ کرو۔ تو یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زمین سے جتنی چیزیں نکل رہی ہیں وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے وہ چیزیں نکالی ہیں۔ اور دوسرا، اس آیت سے فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم نے عشر کے مسائل اخذ کیے ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی جتنی چیزیں ہیں ان کی زکوٰۃ کا حکم بیان کیا ہے کہ زمین سے سبزی پیدا ہو رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے، زمین سے گندم نکل رہی ہے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے، زمین سے کوئی بھی چیز، غلہ، اناج، جانوروں کا چارہ، کوئی بھی چیز زمین سے پیدا ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زمین کی جو پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ کو فقہا کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کا جو لفظ ہے یہ زمین کی زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمین سے جو کل پیداوار حاصل ہو اس کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ کے دیا جاتا ہے۔ احادیث بھی اس چیز کی تائید کرتی ہیں کہ جو زمین سے پیداوار آئے گی اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہو سب کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ البتہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھاس اور لکڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ نکالنے کا اصول یہ ہے کہ جو زمین ایسے پانی سے سیراب کی جائے جس پانی کی قیمت ادا نہ کرنی پڑے، جیسے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر واقع ہوتے ہیں یا جن علاقوں میں نہری نظام نہیں ہے، یا آج کل ٹیوب ویل استعمال ہوتا ہے، اس کا انتظام نہیں، صرف اور صرف بارانی علاقہ ہے، بارش ہوئی تو وہاں پہ پیداوار ہوگی، بارش نہ ہوئی تو پیداوار نہیں ہوگی۔ تو جو بارانی زمینیں ہیں ان زمینوں سے جو چیز پیدا ہوگی وہاں پر کل پیداوار کا 10واں حصہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا فرض ہے۔ بارانی زمین یعنی بارش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو پیداوار ہے اس کا پیداوار کا 10واں حصہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا فرض ہے، اس کو کہتے ہیں عشر۔ اور زمین کی دوسری قسم وہ ہے جو بارانی نہیں ہے بلکہ نہروں سے پانی انہیں لگایا جاتا ہے یا ٹیوب ویل سے انہیں پانی لگایا جاتا ہے، یعنی انسان محنت کر کے اور پانی پر خرچہ کر کے اپنی زمین کو پانی لگا رہا ہے۔ تو ایسی زمین جو جس میں پیداوار کے لیے پانی لگایا جائے خرچہ کر کے، تو ایسی زمینوں پر نصف عشر لازم ہے۔ ایسی زمینوں کی جو پیداوار ہے اس پر نصف عشر یعنی 10ویں کا آدھا حصہ دیا جائے گا، یعنی کل پیداوار کا 20واں حصہ، کل پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے نا وہ بطور زکوٰۃ کے دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ
ہمارا پاکستان کا جو اکثر علاقہ، اکثر زمینیں ہیں، یہ ایسی ہی ہیں جہاں پہ نہروں کے ذریعے پانی جاتا ہے اور اس نہر کا جو پانی ہوتا ہے اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے حکومت کو، یا ٹیوب ویل کے ذریعے ہم اپنے کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں، تو ان تمام زمینوں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 20واں حصہ جو ہے صدقہ کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہے۔ 20ویں حصے کا کیا مطلب؟ کسی کے ایک ایکڑ میں 20 من گندم نہیں، اب اس پر لازم ہے صرف اور صرف 1 من گندم جو ہے نا وہ صدقہ کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر دے گا۔ اور یہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ نہری نظام نہیں ہے، وہ بیچارے صرف اور صرف بارش پر ہی ان کی کھیتی ہوتی ہے، تو وہ پیداوار کا 10واں حصہ دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ اس کے مقابلے میں تم سے اپنے فضل کا اور اپنی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، شیطان کے ڈراوے میں نہیں آنا۔ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کرے گا تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا، یہ تم صدقہ دو گے تو تمہاری جیب میں سے پیسے کم ہو جائیں گے، بینک میں سے پیسے کم ہو جائیں گے، تم اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلاؤ گے، بچوں کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، آگے اور اخراجات ہیں، گھر کا کرایہ ہے، گھر کا راشن ہے، یہ اخراجات کہاں سے پورے کرو گے اگر تم نے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیے، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے، تو تم اپنی ضروریات کیسے پورا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کے ان وساوس میں نہیں آنا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، اور واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تم پر اپنا فضل نازل کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ صدقہ کے کاموں میں خرچ کرنے سے تو روکتا ہے، لیکن ساتھ کہتا ہے بے حیائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں خرچ کرو۔ خدا جگہ پہ فلم لگی ہوئی ہے اس کو دیکھو، آج کل ہم نیٹ پہ خرچہ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ فضول چیزیں، واٹس ایپ پہ فضول چیزیں، ٹک ٹاک پہ، اسنیپ پہ فضول چیزیں دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے موجودہ دور میں بے حیائی کے کاموں پر خرچ کرنے کے کیا کیا طریقے نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی آدمی کا مال کم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کسی شخص کا مال کم نہیں ہوگا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جس کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ ظلم پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور عزت عطا فرمائیں گے۔ جس کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کر لے تو اللہ اس کو ضرور عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو شخص بھی بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور تنگ دست فرما دیں گے۔ لوگوں سے مانگنا ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما رہے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرے گا، مانگے گا، اللہ اسے تنگ دست کر دیں گے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بلا ضرورت کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں ضرورت ہو تو سوال کرنے کی شرعی اجازت ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے ضائع ہونے سے محفوظ کرو، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو ضائع ہونے سے محفوظ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے مال ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ ہمیں یوں لگتا ہے زکوٰۃ ادا کروں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جائے گا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ جب پیسے بچانے کی فکر کرتے تھے نا، مثال کے طور پہ کسی کمپنی میں ملازم ہے، تو اب وہ کہتا ہے کمپنی نے اس کو سہولت دی کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہے تو ٹیکسی میں سفر کریں اور کمپنی سے وصول کر لیں۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ ٹیکسی میں سفر کرنے کی بجائے رکشے میں سفر کیا یا اپنے موٹر سائیکل پر سفر کیا۔ اب ظاہر ہے موٹر سائیکل کا خرچہ کم ہے، رکشے کا بھی کم ہے اور ٹیکسی کا خرچہ زیادہ ہے۔ اب خرچہ کیا موٹر سائیکل کا اور وصول کیا ٹیکسی کا خرچہ، تو اب غلط طریقے سے کمپنی سے پیسے، یا کمپنی نے کہا بھائی تم سفر پہ جا رہے ہو، کمپنی کے کام سے تو کھانا کھا سکتے ہو، تو کمپنی نے اچھے کھانے کی اجازت دی، 1000 روپے والے کھانے کی۔ اس نے کیا کیا؟ 100 روپے والا کھانا کھایا اور کمپنی سے 1000 روپے کا بل وصول کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ 900 روپے زائد اس نے وصول کیا۔ وہ کہنے لگا جب اس طرح کھانچوں سے پیسے نکالا کرتے تھے تو روزانہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا ہے، کبھی کسی اور پنگے میں پھنسے ہوئے ہیں، آج وہاں پہ خرچہ ہو گیا، آج وہاں پہ خرچہ ہو گیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ ہماری ضروریات پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ کی ضروریات تھی۔ کہتے جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی اور ان فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچایا تو اب کہتا کتنا عرصہ گزر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے مال میں برکت دے دیتے ہیں، مسائل اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے اٹھا لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا اپنے مریضوں کے علاج کے لیے صدقہ کیا کرو۔ آواز آ رہی ہے جی؟ اپنے مریضوں کے علاج کے لیے صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ کرنا، مریض کے علاج کے لیے صدقہ کرنا بہت بڑا علاج ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مریض کے علاج کے لیے صدقہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ تطفئ البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو جیسے ہی گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کے راستے میں اس کے نام کا صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بکرا ہی صدقہ کرنا ہے، جو حسب توفیق ہو سکے وہ کریں صدقہ۔ اور فرمایا مصیبت کی موجوں کا مقابلہ دعا سے اور تضرع و زاری سے کرو۔ جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر بہادر بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں کہ یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خرچ کرتی رہو اور گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، اور بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی جو عطا ہے اسے بند کر دے گا۔ جو بھی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو وہ کرو۔ بہرحال یہ مختصر احادیث ہیں، ان احادیث میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے، اس
چیز سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی وہ دیتا ہے، الحکمت دانائی، من یشاء جسے چاہتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جس کو دانائی دی گئی، فقد اوتیا تو اسے دی گئی، خیرن کثیرن بہت زیادہ بھلائی، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، وما یذکر الا اولو الالباب وما یذکر اور نصیحت نہیں لیتے، الا اولو الالباب مگر عقل والے، وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حکمت کا جو لفظ ہے یہ کثیر المعنی ہے، اس کو یہ بہت زیادہ معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی عمل یا کسی قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، حکمت کہتے ہیں کسی عمل کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، جبکہ حکمت کا ترجمہ کہیں قرآن سے کیا گیا ہے اور حکمت کا ترجمہ کہیں حدیث سے کیا گیا ہے اور حکمت کا ترجمہ کہیں عمل صالح سے، کہیں علم صالح سے، کہیں تفقہ فی الدین سے کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت خشیت اللہ، اللہ کا ڈر یہ حکمت کی اصل ہے۔ تو یہ جو حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دیں اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں حکمت ایک نور ہے جس کے ذریعے وساوس اور اوہام اور وساوس اور الہام صحیح میں فرق ہوتا ہے۔ حکمت ایک نور ہے اور اس حکمت کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ اور جو تم خرچ کرو، أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ یا تم کوئی نظر مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تو یقیناً اللہ يَعْلَمُهُ اسے جانتا ہے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار کوئی مددگار، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا، کم خرچ کیا جائے یا زیادہ خرچ کیا جائے، دکھا کر خرچ کیا جائے یا چھپا کر خرچ کیا جائے، تو ہر طرح کا خرچ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی نظر مانی، تو وہ نظر بھی اللہ کے علم میں ہے، وہ نظر بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
صدقے کے ساتھ ساتھ نظر کا بھی ذکر کر دیا۔ ہم جو ہماری عام زندگی ہے اس میں بعض اوقات نظر بھی مان لیتے ہیں۔ کسی مصیبت میں کوئی شخص پھنس گیا یا اسے کوئی خوشی حاصل ہوئی تو اس موقع پر ہم نظر مان لیا کرتے ہیں۔ تو اور پھر یہ بھی چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم اچھائی کی نظر مان رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات برائی کی نظر مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی گناہ یا برائی کی نظر مانے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس نظر کو توڑ دے۔ برائی کی نظر یا گناہ کی نظر پورا کرنا گناہ ہے، بلکہ شرعاً لازم ہے کہ ایسی نظر کو توڑ دیا جائے اور نظر کا کفارہ ادا کیا جائے۔ پھر نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نظر مطلق ہوتی ہے، ایک نظر معلق ہوتی ہے۔ نظر مطلق تو یہ ہے کہ صرف زبان سے یہ کہتے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا یا نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر مطلق۔ تو جب یہ کہہ دیا تو ایسی نظر کو پورا کرنا ہوگا۔ اور ایک ہے نظر معلق۔ نظر معلق کیا ہے؟ یوں کہیں کہ اگر میری فلاں مصیبت دور ہو گئی تو اتنا صدقہ کروں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا، یا کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنا نفل پڑھوں گا یا کوئی اور چیز۔ تو ان سب نظروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بل یوفوا نذورہم، اپنی نظروں کو پورا کرو، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ سورہ حج میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو نظر مانو اسے پورا کرو۔ تو نظر کا پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نظر ماننا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نظر ماننا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ نظر کسی چیز کو دور نہیں کر سکتی، اور ہوتا یہ ہے کہ نظر کے ذریعے بخیل آدمی سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے۔ یعنی جو بخیل ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اسے مال خرچ کروا دیتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی نظر ماننا حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص معصیت کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، یہ گناہ کرے گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ گناہ کی نظر ماننے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اپنی نظر کی خلاف ورزی کرے اور کفارہ ادا کرے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے نظر مانی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی، میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب نظر ماننے کی وجہ سے، قسم کھانے کی وجہ سے اس کو نماز معاف نہیں ہو جائے گی، بلکہ نظر ماننے کا گناہ الگ ہوگا اور نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا۔ اس پر شرعاً لازم ہے کہ اپنی قسم کو توڑے اور نماز ادا کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔
ان تبدو اگر تم ظاہر کرو الصدقاتی صدقات کو فنعما ہی تو یہ اچھا ہے، ان تبدو الصدقاتی فنعما ہی اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم ان کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور اللہ مٹا دے گا تم سے من سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سیئاتکم اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر تم سے باخبر ہے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، ان تبدو الصدقات فنعما ہی اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بیان کی وہ یہ ہے کہ صدقات جو ہم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کو دینے کے دو طریقے، ایک یہ ہے کہ آپ صدقات ظاہر کر کے دیں اور ایک یہ ہے کہ صدقات چھپا کر دیے جائیں۔ تو ابھی جو ہم گزشتہ اسباب ہم نے پڑھے ہیں ان اسباب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی کہ ریاکاری، شہرت کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے صدقہ کرنا صدقات کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، دیکھیں ریاکاری اور چیز ہے، شہرت کی نیت سے صدقہ کرنا اور چیز ہے، اور اللہ کی رضا کی نیت سے صدقہ کرے اور صرف ظاہر کر کے دے دے، لوگوں کو دکھا کر صدقہ کرے، یہ اور چیز ہے۔ تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھا کر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا صدقہ بھی اللہ کی نظر میں قبول ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لیکن صدقات چھپا کر کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، صدقہ چھپا کر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں ریاکاری کی نیت سے کوئی صدقہ کرنا، کوئی نیکی کا کام کرنا وہ برا ہے، لیکن آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کے سامنے وہ نیک عمل کر رہے ہیں تو شرعاً ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ہر عمل کو چھپا کر کرنا ضروری نہیں۔ بعض اوقات جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب سب کے سامنے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی جمعہ کی نماز ہے، اب سب کے سامنے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے تو اس کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اپنے والدین کے سامنے کوئی شخص نیک عمل کرے، یا نماز ادا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے تو اس کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اپنے استاد کے سامنے نیک عمل کر رہا ہے تو یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، یا کوئی اپنے پیر کے سامنے، شیخ کے سامنے نیک عمل کر رہا ہے تو یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ نیک عمل کرنے اس کے سامنے اگر نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھ سے خوش ہو اور میرے لیے دعا کرے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔
بہرحال اس آیت میں نے یہ بیان کر دیا ریاکاری کی نیت نہ ہو اور کوئی نیک کام لوگوں کو دکھا کر کیا جائے تو اللہ کی نظر میں وہ بھی قابل ثواب ہے، قابل اجر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے اندر جو میری نماز والی جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی میرے گھر میں داخل ہوا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ یہ چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی نے اس کے باوجود انہیں دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ چونکہ اس نے مجھے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے میرا یہ عمل ضائع ہو گیا ہو۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پریشانی سمجھ گئے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اس میں تیرے لیے دو اجر ہیں۔ نمبر ایک، چھپ کر عمل کرنے کا اجر، اور نمبر دو، ظاہراً عمل کرنے کا اجر۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ نیت پر چھپ کر رہے تھے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور ایک آدمی نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لی تو جب کوئی شخص دوسرے آدمی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی نا اس کی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، اس کو بھی ترغیب ہوتی ہے۔ تو اس نیت سے کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، اس نیت سے لوگوں کے سامنے نیک کام کرے تو شرعاً اس پر ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور ڈبل ثواب ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صدقات کے مختلف جو احکام بیان کیے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آ رہے ہیں، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کے جو احکام ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے مطابق ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔